قیامت کا دن ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سورہ قارعہ میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی تولے بھاری ہو گئی، نیکیاں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ عیش میں ہوگا، چین میں ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ مگر اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، جس کی نیکیاں کم گنا زیادہ، وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ حاویہ میں جائے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا۔ اٹ مینز اس دن ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اس دن حساب ہوگا، نیکیاں زیادہ تو جنت میں، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ تو دوزخ میں۔ اب احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی، صرف ایک نیکی کم۔ اب وہ مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، تم پر میں نے اتنے احسان کیا، آج ایک نیکی دے دو۔ اگر نیکی نہیں دیتے تو میرا ایک گناہ ہی لے لو تاکہ میری بیلنس شیٹ ٹھیک ہو جائے، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ مگر اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے۔ اسی طرح بچے کے پاس ماں آئے گی، بیٹے کے پاس باپ آئے گا، مگر وہ بھی ایک دوسرے کو کوئی نیکی دینے کے لیے یا گناہ کا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب ذرا ایسا سینیریو ہو، مجھے بتائیے اس بندے کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی کہ یار ایک نیکی، کاش میں دنیا میں اور درود پڑھ لیتا، کچھ نوافل پڑھ لیتا، تھوڑی تلاوت کر لیتا، یا میں جو گناہ کرتا تھا ان میں سے کچھ گناہ ہی کم کر دیتا تاکہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ اب میں بڑا ریئلسٹک کوسچن کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے بارے میں تو میں جانتا ہوں، ہم اپنے بارے میں اگر واقع ریئلسٹک سوچیں تو شاید ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں کم ہیں، روز ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اب سوچئے اگر قیامت کے دن اعمال نامے تولے گئے تو ایسا لگتا ہے ہم مارے جائیں گے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا زندگی میں کرنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ ہمارے میزان عمل کو جو بیلنس کرنے کا فارمولا ہے وہ درود پاک ہے، کہ جتنے درود پڑھتے جاؤ گے، اگر اللہ کرے یہ تصور جم جائے نا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں درود پڑھتا جاؤں، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، کیوں اتنا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کیا کریں کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے، تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں۔ جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتا ہے ہم کو۔ لیکن آج اچھا جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، سنو قرآن کیا فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آئے ہائے، یہ ایک آیت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن کیا نہیں ہے اس آیت میں؟ پہلے تو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم کہتے نہیں یار جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے، جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے، اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے، فلاں عہدے پر پہنچ گیا، فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا،
کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، دوست چلا گیا، کلاس فیلو چلا گیا، ہیں جب اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ پیارے عاشقان رسول، آج آپ کو میں نے قرآن پاک کے ذریعے ایک بڑی مقبول دعا کے بارے میں بتانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، حضور کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ چیز حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اسی کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے، اپنی دعاؤں میں سے شامل کیجئے۔ پریشان ہیں تو آیت کریمہ کا ختم کیجئے، بیمار ہیں تو یہ حدیث ہم نے سنی کہ 40 مرتبہ اس کو پڑھ کر دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس بیماری میں دنیا سے جانا لکھا ہے تو شہید کا مرتبہ ملنا ہے، اور اگر انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گئے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت آج آپ نے سنی ہے، اس کی برکتیں لوٹیے اور اس کے ذریعے خوب دعائیں کیجئے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔